السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے ہمیں وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم کیا ہے کلمے میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے کچھ مقصد سے پیدا کیا۔ وہ مقصد کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں جو لفظ ہے لیعبدون، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کے جو معنی ہیں پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یعنی جو معرفت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے انسانوں کو جناتوں کو پیدا کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد ہمیں بتایا، ہمیں یہ مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم نے بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا۔ انسان نے کیا کیا، اپنی مقصد کیا بنا لیا کہ کھاؤ پیو سو جاؤ، بس یہ ہم نے اپنا ایک مقصد بنا لیا۔ کام پہ جاؤ، اچھا کھا لو، گھر والوں کو اچھا کھلا دو، اس پہ محنت کر لو، زندگی گزار لو، یہی کافی ہے، یہی ہمارا مقصد۔ یہ ہم نے اپنی مرضی سے ایک مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی ہے کہ اب مجھے پہچانو، کہ ہم نے کیا کیا، اپنا ایک مقصد بنا لیا، کھا لو پی لو، اپنی زندگی گزار لو، یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ہم نے اپنا مقصد بنا لیا، ہم نے اپنا دین بنا لیا، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کر کے ہم اپنے آپ پر یہ کر کے رحم کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم گھر والوں کو کھلا کر کما کر، گھر والوں کو جو نا سودا لا کر کھلا کر، یہ سمجھ رہے ہیں ہم گھر والوں پہ رحم کر، لوگوں کی مدد کر کے ہم سمجھ رہے ہیں لوگوں پر ہم رحم کر۔ اب یہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم رحم کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم جو ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں، کلیریٹی دے رہے ہیں کہ رحم کرنا حقیقت میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی جائیں گے جو رحم کرتے ہیں، اور جو رحم کرتے ہیں وہی رحم کے حقدار ہیں، اور جو رحم نہیں کرتے وہ رحم کے حقدار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رحم کرنے والے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحیم وہ نہیں جو اپنے نفس پر رحم کرے، رحیم وہ ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم کرے اور لوگوں پر بھی رحم کرے۔ اپنے نفس پر رحم کرنا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لوگوں پر رحم کرنا پھر اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرٹی دے رہے، اپنے نفس پر رحم کرے اور لوگوں پر رحم کرے، یہ حقیقت میں رحم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے کہ اپنے نفس پر رحم کرنا کیا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم کرنا کہ اچھا کھا لو صبح شام 3 ٹائم، اور اچھا جو ہے نا ایک گاڑی لے لو، ایک بنگلہ رہے گا، اور جو ہے نا پراپرٹی رہے، یہ بس یہ ہم اپنے آپ پر رحم کرنا، یہ سمجھ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے آپ پر جو رحم کرنا ہے، اپنے نفس پر رحم کرنا، یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے توبہ کر۔ اپنے آپ پر رحم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بندہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے، یہ اپنے نفس پر رحم کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دیکھیں کیا ہم اپنے آپ پر اس طرح رحم کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارشاد کہ اپنے گناہوں کو بندہ چھوڑ دے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے نفس کو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ گناہوں سے جو توبہ کرنا ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں؟ پہلے تو ہم سمجھ رہے نہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہیں، حالانکہ مگر ہم سمجھ رہے ہیں میں تو نیکوکار ہوں بھائی، میں گھر والوں کی مدد کرتا ہوں، میں باہر پڑوسیوں کی مدد کرتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنا، یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے اس میں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کو پہلے چھوڑے پھر اس کی توبہ کرے۔ گناہوں کو زندگی کو چھوڑے گا
اور سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے نفس کو بچا لے گا تو یہ اپنے آپ پر رحم کرنا ہے. وہ ہم رحم جو کر رہے ہیں، یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ کھانا کھا رہے پی رہی، وہ تو انسان کے علاوہ جانور بھی کرتا ہے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے. صحابہ کو فرما رہے تو ہمارے لیے جو ہے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے، پھر گناہوں کو زندگی چھوڑنے کے بعد پھر توبہ کرتے رہے، اور اپنے نفس کو جب توبہ کر لیں گے تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب گناہ کیا ہے؟ گناہ ہم کلمے میں کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا ہے؟ لا سے سمجھ رہے ہیں مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے. مخلوق کا انکار نہیں ہو، مخلوق ہے، مخلوق کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، ہم یہ سے کریں. اور اللہ تعالیٰ مالک ہے ہمارے دل میں بٹھانا، یہ بات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم زبان سے تو بول رہے ہیں مگر ہم خود ہماری حرکتیں ایسی ہے کہ ہم مالک بن کے بیٹھے ہوئے. ایک شوہر ہے تو بیوی کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے، بیوی پر ظلم کر رہا ہے، جو چاہے کہہ رہا ہے، اس کو اپنی ملک سمجھ رہا ہے، جو چاہے. یہ کیا اس نے کھلا جو نا اس کے دل میں تصدیق ہو گیا میں اس کا مالک ہوں. ایک بڑا امپلائر ہے اپنے چھوٹے امپلائر اس کے نیچے والے امپلائر پہ ظلم کر رہا ہے، کیوں؟ کہ میں اس کا مالک ہوں. دل میں اس کے یہ ہے کہ میں اس پہ جو چاہے کام کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، دل میں اگر تصدیق ہوتا تو بیوی کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا، اور جو امپلائے ہے اپنے نیچے والے امپلائے کے ساتھ بھی معاملہ کرتا، جو مینیجر ہے اپنے نیچے والے امپلائے پہ بھی اچھا معاملہ کرتا. اب دل میں اللہ مالک نہیں ہے. جب دل میں اللہ مالک نہیں ہے، زبان پہ اللہ مالک ہے تو یہ بڑا گناہ ہے. زبان پہ ایک، دل میں ایک. زبان پہ اللہ مالک ہے مگر دل میں کیا ہے؟ خود مالک بن کے بیٹھے. یعنی جب اپنے آپ کو مالک بول رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ شرک میں بندہ مبتلا. کہ بڑے گناہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے؟ اپنے آپ پر رحم کرنا ہے. کیا ہے کہ گناہوں کو، زندگی کو چھوڑو، گناہوں کی جو زندگی ہے اس کو چھوڑو، اس گناہوں کو، زندگی کو چھوڑ کر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. یہ گناہوں سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، پھر اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. یہ اپنے آپ پر اصل رحم کرنا ہے. یہ رحم کرنا اصل، یہ جو کر لیا وہ کامیاب. وہ دوسرے چیزیں جو کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمے لیا ہے ہم وہ کرنے کی کوشش میں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، مگر ہم خود حاجت روا بن کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کام خود کرنے جا رہے ہیں. ہمیں کام کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، بڑی سی تجارت کرنا ہے، پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، مگر کام جو کر رہے ہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا ہے. ہم بھروسہ اپنے آپ پہ کر رہے ہیں، ہم بھروسہ اپنی صلاحیت پہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بندہ شرک میں، کفر میں مبتلا ہوگا. عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنا تھا مگر یہ حرکتیں کرنے سے، یہ عادتوں سے بندہ اپنی عبادت کرنے، اپنے آپ کو اپنی عبادت میں لگے یا لوگوں کی عبادت میں لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے جو نا گناہوں سے جو نا بندہ گناہوں کو چھوڑ دے. اب یہ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے. تو یہ بڑے گناہوں سے بھی چھوٹنا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی چھوٹنا ہے. بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس سیریز میں کہ اللہ مالک ہے. یہ اللہ مالک ہے ہمارے دل میں بٹھانا ہے. جب تک ہم اللہ مالک ہے دل میں نہیں بٹھائیں گے اپنے آپ پر رحم نہیں کر سکتے. جب تک اللہ مالک ہے زبان پہ ایک رہے گا اور دل میں کسی اور کو یا اپنے آپ کو مالک بٹھائیں گے تو ہم اپنے آپ، دوسروں پہ تو چھوڑو، اپنے آپ پر بھی رحم نہیں کریں گے. ہم رحم نہیں کریں گے، ہم ظلم کریں گے، اپنے نفس پر ظلم کریں گے. جب اپنے نفس پر جو ظلم کرے گا وہ یقیناً دوسروں پر بھی ظلم کرے گا. تو یہ شک ہی نہیں. تو پہلے اپنے آپ پر رحم کرنا ہے، اپنے آپ پر رحم کرنا ہے کہ گناہوں کو، زندگی کو، گناہوں کی جو زندگی ہے وہ چھوڑنا ہے. یہ بڑے گناہوں سے یہ بچنا ہے، چھوٹوں، اور یہ زندگی پر بچنا ہے. جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ بیسک سے، دین کی بیسک ہے. جب تک ہم اللہ مالک ہے ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہوگا یہ بندہ جو ہے نا جنت میں نہیں جا سکے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. جب تک بندے کے دل میں یہ تصدیق نہیں اللہ مالک ہے جب تک بندہ جنت میں جائے گا. تو یہ ریکوائرمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ علم دین سیکھ رہے ہیں. دل میں دین بڑا اہم ہے. جب تک ہم دین کی سمجھ حاصل نہیں کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھلائی نہیں ملے گی. اور ہمیں جو یہاں آنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کو حاصل نہیں کریں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گناہوں کو، جو بندہ جو زندگی کو چھوڑے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے گا اور اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ پر رحم کرے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر رحم کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے. دوسروں پر رحم کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا. اب لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، دوسروں پر پہلے تو اپنے آپ پر رحم کرنا ہے. اپنے آپ پر رحم کرنا کیا ہے؟ دل میں یہ بات تصدیق کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں مالک نہیں. ہم یہ کریں گے اللہ ہی مالک ہے مگر ہمیں دل میں بات بٹھانا ہے، اس کی پریکٹس کرنا ہے. اپنے آپ پر رحم سب سے پہلے کیا؟ اپنے آپ پر رحم کرے کہ میں مالک.
یہ کلمے کی جو ہے نا پریکٹس کرنا ہے کہ میں مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی مخلوق مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا۔ جب یہ دل میں بات بیٹھ جائے گی تو اپنے آپ پر بھی رحم کر۔ اب جب اپنے آپ پر رحم کرے گا بندہ، یعنی اپنے آپ کی حقیقت کو جان لے گا بندہ، تو دوسروں پر بھی رحم کرے گا، دوسروں کو، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دوسروں پر رحم کرنا کیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اب جب اپنے آپ پر رحم کرے گا تو بندہ دیکھے گا کہ یہ بھی مولا کی ملک ہے، میں بھی، میرے پاس بھی جو ہے اللہ کی امانت ہے، یہ بھی اللہ کی ملک ہے، تو یہ اللہ کی ملک ہے، تو بندہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ کے دوست ہوں گے تو نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ کے دشمن ہوگا دشمنی کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا، مگر پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے ہم نے اپنے آپ پر رحم کرنا، یعنی اب ہمیں جو ہے نا گناہوں کی جو زندگی ہے اس کو چھوڑنا ہے، بڑے گناہ جو ہے شرک، کفر، نفاق، اس سے ہمیں جو ہے نا نکلنا ہے، اپنے دل کو، اس دل کی جو ناپاکی ہے اس سے دور کرنا ہے کہ لا الہ الا ہم سب سیکھ رہے ہیں۔ جب ہم سیکھ جائیں گے، دل میں بات اتر جائے گی کہ اللہ مالک ہے، تو بندے کا جو نفس پاک ہو جائے گا۔ جب نفس پاک ہو جائے گا تو بندہ اپنے آپ پر بھی رحم کرے گا، لوگوں پر بھی رحم کرے گا۔ دوسروں پر رحم کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہ زبان سے تکلیف ہو، نہ اس کے لیے جو نا ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دینا اس کو۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ پر رحم کرنا ہے اور لوگوں پر رحم کرنا۔ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا تھی اپنے آپ پر رحم کرنا؟ کہ بھائی دوسروں پہ رحم کرنا کہ کھا لو 3 ٹائم، صبح کھا لو، شام کھا لو، بس اپنی زندگی میں مست رہو، دوسروں کا مجھے پتا نہیں، گھر والوں کو جو نا جو بھی ضرورت ہے فراہم کر دو، ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر دو، نوکری کر لو تھوڑی بہت، بس پیسہ کما لو، یہی کافی ہے، بس یہ رحم کرنا ہے۔ میں نیکوکار، میں نمازی، اور کچھ عادتیں جو نا کر کے، کچھ عبادتیں کر کے سمجھتے کہ ہم نیکوکار ہیں، بس ہم نے اپنا حق ادا کر، اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر اللہ سے توبہ کرنا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچانا، یہ اپنے آپ پر رحم کرنا، اپنے آپ پر بھی رحم کرے، پھر دوسروں پر بھی رحم کرے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیا سعادت میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو جو پہچانتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، انسان سمجھتا ہے یہ کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، انسان کہتا ہے میں پہچانتا ہوں بھائی اپنے آپ کو، میں جانتا ہوں اپنے آپ کو۔ اب اس کی پہچان بتاتے ہیں، انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں پہچانتا ہوں اپنے آپ کو، یہ میرا جسم ہے، یہ میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہے، یہ میری آنکھ ہے، 2 آنکھیں ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میری ناک ہے، یہ میرے جو نا زبان ہے، یہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو وہ کہتا ہے اپنی پہچان بتاتا ہے، یہ اس کی پہچان غلط ہے، یہ اپنی غلط پہچان بتاتا ہے، کیونکہ آپ فرماتے یہ پہچان تو جانوروں میں بھی ہے۔ یہ انسان جو کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، یہ جسم ہے میرا، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، یہ تو جانور کو یہ معلوم ہے، جانور کو یہ معلوم ہے اس کے کتنے پیر ہے، کتنی آنکھ ہے، اور جو نا کتنے کان ہے، اس کو جو نا اپنے ظاہری چیزوں سے وہ واقف ہوتا ہے، جانور بھی پہچانتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی پہچان ہے وہ تو انسان کی پہچان غلط ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ تو غلط ہے۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ فرماتے انسان کہتا ہے میں پہچانتا ہوں، میں کیا پہچانتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، میں کسی اور جگہ نہیں، تو بھوک لگی تو کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بھوک لگی تو کھانا کھاتا ہوں، تو جانور بھی جانتے ہیں، جانور کو بھی پتا ہے کہ بھوک لگی تو کہاں جانا ہے۔ انسان بولتا ہے کہ میں جو ہے نا، انسان کہتا ہے کیا کرتا ہے انسان بندہ، میں جو ہے نا پہچانتا ہوں، میں صبح جو ہے نا ڈیوٹی پہ نکل جاتا ہوں، آفس کے لیے نکل جاتا ہوں، دکان بزنس کے لیے نکل جاتا ہوں، جانور بھی اپنے رزق کے لیے نکل جاتا۔ تو انسان میں جانور میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے انسان بھی بول رہا میں کام کے لیے نکل رہا ہوں، جانور بھی جا رہا اپنے کام بھی، دونوں کے کام سیم ہے، وہ بھی کھانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے رزق کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جا رہا ہے، جانور بھی جا رہا۔ جانور تو اور اچھی طرح سے جو ہے نا اپنے جو ہے نا اولاد کی جو ہے نا حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ ایک مرغی، اولیاء اللہ فرماتے ہیں مرغی جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے نا بلی سے جو نا جو حفاظت کرتی ہے، انسان سے اچھی طرح حفاظت کرتی ہے، بلی سے جو بچوں کو حفاظت کرتی ہے۔ تو انسان جو کہہ رہا ہے اس کی جو پہچان ہے، اس کی جو عادتیں ہیں، وہ عادت تو جانوروں میں بھی ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، یہ اس کی پہچان جو جانتا پن ہے اس کا غلط ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کی جو عادت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو نا انسان کیا کرتا، غصہ آیا میرے کو، میں جانتا ہوں مجھے غصہ آیا تو جو نا میں جو نا گالی دیتا ہے، انسان جو نا لڑائی کرتا، بحث کرتا۔ آپ فرماتے یہ انسان کی عادت ہے، یہ اس کی حرکت ہے، مگر یہ حرکت تو آپ فرماتے یہ تو جانوروں میں بھی ہے، جانور میں بھی جو نا کتا ہے، غصہ آیا تو بھونکتا ہے، بلا وجہ بھی بھونکتا ہے، وجہ ہو تو ہی بھونکتا ہے،
لڑائی کرتا ہے, کاٹنے چلے جاتا ہے. تو کتے کی عادت ہے, بھونکنا, غصہ آنا, کتا ہے. چیر پھاڑ انسان کرتا, یہ چیر پھاڑ کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا, بے وجہ جو نا لڑائی کرنا, بحث کرنا, یہ تو درندوں کی عادت ہے فرماتے ہیں. یہ درندوں کی عادت ہے. مطلب انسان میں, جانوروں میں, درندوں میں کوئی فرق نہیں رہا فرماتے. یہ جو انسان کہہ رہا میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں, مگر اس کے اندر جو عادتیں, حرکتیں آپ فرماتے ہیں یہ تو جانوروں میں بھی ہے. اب انسان میں, جانوروں میں کچھ فرق تو ہونا تھا. کیوں فرق ہونا تھا؟ کہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا. تمام مخلوق میں جو نا ٹاپ جو پریورٹی دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی, اشرف المخلوقات بنایا. مگر انسان میں دیکھا گیا تو جو کہہ رہا ہے, جو عادتیں ہیں اس کی, وہ تو جانوروں میں بھی ہے. انسان کو شہوت ہوئی, کہاں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے. یہ جانور بھی اپنی جو نا مادہ کے پاس جاتا ہے. تو یہ فرق مٹ گیا. دونوں کی جو عادتیں ہیں, دونوں کی جو پہچان ہے, دونوں کی جو حرکتیں ہیں وہ سیم ہے. 3 ٹائم انسان کھاتا ہے پیتا ہے, جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے. انسان کھا کے پی کے موٹا ہوتا ہے, جانور بھی کھا کے پی کے موٹا ہوتا ہے. تو یہ جو ظاہری ہے اور اس کی باطنی پہچان ہے, یہ تو جانور سے میچ کر کے آپ فرماتے. تو انسان کی جو پہچان ہے, جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں, آپ فرماتے یہ تو اس کی غلط پہچان ہے, یہ غلط تصدیق کرتا. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو پہچاننا ہے, جو اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پہچاننا ہے, یہ ضروری. کیونکہ انسان نے اب یہ فرق کو مٹانے کے لیے جو اس کے اندر جانور پن ہے, جو اس کے اندر درندہ پن ہے, کتا پن ہے, یہ میچ جو ہو رہا ہے انسان کا, جو انسان کی جو حرکتیں ہو رہی ہے, یا غصہ ہو یا اس کو بھوک لگے, یہ تو جانور جو کر رہا ہے. شہوت ہو تو مادہ کے پاس جانا ہے یا بیوی کے پاس جانا, یہ جانوروں کی جو سملیرٹیز ہے, جو عادتیں ہیں, یہ انسان میں پائی جا رہی. تو فرق کیا ہے فرما رہے ہیں آپ؟ فرق کو مٹانے کے لیے آپ فرماتے کہ انسان کو چاہیے اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے, آپ فرماتے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے. کیا سوال کرے؟ آپ فرماتے کہ تو کون ہے. آپ فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ اپنے آپ سے سوال کر کہ تو کون ہے. اور آپ کہتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کر کہ تو کہاں سے آیا. اور فرماتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کر تو یہاں کیوں پیدا ہوا. اور فرماتے تو اپنے آپ سے سوال کر کہ تو یہاں پر کیوں آیا اور یہاں سے کہاں جائے گا. اور آپ فرماتے تیری سعادت مندی کس میں ہے یہاں پر, اور تیری بدبختی کس میں. یہ اپنے آپ سے سوال. پہلی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے, اب یہ فرق کو مٹانے کے لیے آپ فرماتے ہیں تو دکھ تو رہا ہے انسان کو بھی غصہ آ رہا, جانور بھی غصہ آ رہا, انسان بھی لڑ رہا, جانور بھی لڑ رہا, انسان بھی شہوت پرستی میں مبتلا ہے, جانور بھی مبتلا ہے. انسان بھی کھانے کے لیے جا رہا, جانور بھی کھانے کے لیے جا رہا. انسان بھی جو نا اپنی فیملی کی جو نا حفاظت میں لگا ہوا ہے, جانور بھی اس میں لگے ہوا ہے. تو حرکتیں سیم ہے. تو فرق کیا ہے؟ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا, مخلوقات میں تمام مخلوقات میں اشرف بنایا. تو اس کو مٹانے کے لیے فرما تو اپنے آپ سے پہلے سوال کر کہ تو یہاں کیوں آیا, کیوں پیدا ہوا, کہاں سے آیا, کہاں جائے گا, تیری سعادت مندی کس میں, تیری بدبختی کس میں. ہم کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو, کیا میں کیوں پیدا ہوا, بس کھا لو پی لو پیٹ بھر لو, گھر والوں کا پیٹ بھر لو, بس کافی ہے. نمازیں 5 پڑھ لو اپنی مرضی سے, جب چاہے جب جاؤ, جب چاہے جب نہ جاؤ. یہ ہم نے اپنا مقصد بنا. آپ فرما رہے پہلے اپنے آپ کو پہچان کہ تو کہاں سے آیا, تو کون ہے, تو کہاں سے آیا, تو کہاں جائے گا, تیری سعادت مندی کس میں, تیری بدبختی کس میں. اب یہ جو کام میں لگا ہوا ہے, آپ فرماتے ہیں یہ نفس کی پہچان میں لگا ہوا. اور یہ جو کام میں نہیں ہے, یہ جو کام سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, جو کام سے لگا ہوا نہیں ہے, جو اپنی پہچان میں لگا ہوا نہیں ہے, آپ فرماتے ہیں یہ تو پھر جانوروں کی زندگی گزار. اب ہم دیکھیں ہم کیا اپنے آپ کو پہچاننے لگے, کیا ہم اپنے زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یا جان کر اس پر ورک کر رہے ہیں. کیا ہمیں پتا ہے ہم کہاں سے آئے, کیا ہمیں پتا ہے ہم کہاں جائیں گے, کیا ہمیں پتا ہے ہماری سعادت مندی کس میں, کیا ہمیں پتا ہے ہماری بدبختی کس میں. یہ اگر ہمیں پتا ہے تو ہم نے اپنے نفس کو پہچاننے کا کام کیا. اور اولیاء اللہ فرماتے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور یہ کائنات میں آنے کا مقصد کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا میری پہچان کے لیے میں بھیجا. اللہ کی پہچان کے لیے آئے تو اللہ کی پہچان سے پہلے اولیاء اللہ فرماتے جس نے اپنے نفس کو پہچانا, اپنی حقیقت کو پہچانا, اس نے رب کو پہچانا. تو آپ فرمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو کام میں لگا ہوا نہیں ہے, جو یہ نہیں جان رہا میں یہاں کیوں آیا, کہاں سے آیا, کہاں جاؤں گا, میری سعادت مندی بدبختی کس میں ہے, تو وہ جانوروں کی زندگی گزار. ہم بھی دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ جانوروں کی صفت ہے, یہ جانوروں کی زندگی تو نہیں گزار رہے ہم اپنے مقصد پہ تو کام نہیں کر رہے جو اللہ نے بھیجا ہے, یا ہم اپنی مرضی کا مقصد بنا لیے. ہم دیکھیں کیلکولیٹ کریں. اور اولیاء اللہ فرماتے یہ جو ایک تو جانوروں کی صفت ہے, جانوروں کی انسان کی جو صفت ہے, انسان جو کہہ رہا ہے میرے
میں پہچانتا ہوں، آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ انسان کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، یہ جو غلط پہچان ہے یہ تو جانوروں سے میچ کر رہی ہے، حالانکہ انسان کی وہ صفت نہیں ہے. انسان جانوروں سے، فرشتوں سے، سب مخلوق سے اعلیٰ ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کی صفت بھی ہوتی ہے، شیطان کی حرکتیں، شیطان کی عادتیں ہوتی ہیں. شیطان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑا بے ادب ہوتا ہے. ادب کیا ہے؟ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا، جو جس کا مقام ہے وہ مقام دے. اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے مقام پہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو مقام، جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینا. اب شیطان بے ادبی کس کی کرا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرا. اب یہ بے ادبی دیکھیں، کیا ہمارے اندر یہ بے ادبی ہے؟ اللہ والوں کی بے ادبی ہے، اللہ کے بندوں کی بے ادبی ہے، اپنے ماں باپ کی بے ادبی ہے، تو ہمارے اندر شیطانی عادتیں بھی. اب انسان کہہ رہا ہے میں پہچانتا ہوں، مطلب یہ جو پہچان رہا یہ پہچان غلط ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ جو تو پہچانتا ہے اپنے آپ کو، یہ پہچان غلط ہے. یہ تو جو عادتیں تیرے اندر تو بتا رہا ہے، یہ عادتیں اصل حقیقت میں یہ تو شیطان کی عادت ہے، یہ تو جو نا جانور کی عادت ہے. تو یہ پہچاننا. اب شیطان کی عادت کیا ہے؟ یہ بے ادب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بحث. اب ہم بھی جو ہے نا ڈائریکٹلی بحث نہیں کریں مگر انڈائریکٹلی بحث کر رہے ہیں. زبان سے بول رہے اللہ مالک ہے، مگر کوئی پریشانی ہوتی، کوئی پریشانی آتی تو کیا بولتے؟ ہوتا بھائی، بولے تو ہوتا کیا؟ اللہ مالک کرنا پڑتا. اس زبان سے ایک دل میں ایک ہمارے، اور دل ناپاک، دل ہمارا ناپاک ہو گیا، اللہ مالک ہی نہیں اترا. جب اللہ مالک اترے گا، زبان اور جسم، دل ایک سا ہو جائے گا. یعنی جو حرکتیں جو دل میں ہوتی ہے وہ جسم سے کرتا ہے بند. تو شیطان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ بے ادب بھی ہوتا ہے، اللہ سے بحث کرنے والا. ہم بھی بحث کیا کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. ہوتا کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ بولے میں حاجت رہا ہوں، میں مالک ہوں، میں ساری کائنات کو پالتا ہوں، میں زمین سے اناج نکالتا ہوں، میں جو نا آسمانوں سے بارش نازل فرماتا ہوں. مگر ہم شک کر رہے ہیں ہوتا کیا؟ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے بحث، یہ شیطانی عادت. اور کیا کرتا ہے شیطان؟ بے ادبی کرتا، اللہ سے بحث کرتا، حسد کرتا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا. اس کے اندر تکبر ہے، انا ہے، میں بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر کا، اللہ کی نافرمانی کرا، لعنتی ہو، اور اپنے آپ کو بہتر، آج بھی اپنے آپ کو بہتر کرتا. اب یہ بہتری جو سمجھ رہا بندہ، انسان جو اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ میں پہچانتا ہوں، اپنے اندر دیکھے کیا ہم بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں کسی اور سے؟ ہم بھی جو نا میں اپنے اندر جو نا بہتر سمجھ رہے ہیں، گھر والوں سے بہتر سمجھ رہے ہیں، دوستوں سے بہتر، ہر چیز میں میں کر رہے ہیں. تو یہ شیطان کی صفت، شیطان کی عادت، یہ حرکتیں شیطان. تو ہم دیکھیے ہمارے اندر یہ عادتیں، یہ یا تو شیطانی عادتیں ہیں یا تو جانور کی عادت. یہ حرکتیں اپنے اندر کا جائزہ لے، یہ حرکتیں جائزہ لے. تو اگر ہمارے اندر تکبر ہے، انا ہے، اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ مالک ہے سیکھ رہے ہیں. جب ہمارے اندر دل میں تصدیق ہو جائے گا اللہ مالک ہے، تو ہماری حرکتیں بھی اللہ کے لیے ہوگی. ہمارا چلنا پھرنا، سوچنا، بات کرنا، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی ہوگا. اب اللہ مالک ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے میری. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ مالک ہے، ہمارے پاس کیا؟ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب یہ دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ مالک ہے، میرے پاس جو بھی امانتیں ہیں، تو وہ انسان کی صفتیں اپنائے گا. اگر دل میں تصدیق نہیں ہے اللہ مالک ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے یہ میرے پاس جو امانت ہے اپنی ملک سمجھے گا، یعنی وہ جو بھی چیزیں اس کے پاس ہے اپنی سمجھے گا، مالک بن کے بیٹھے گا، تو جانوروں کی حرکتیں کرے گا، اس کے اندر تکبر بھی ہوگا، اس کے اندر حسد بھی ہوگا، اور وہ اللہ والوں کی بے ادبی بھی کرے گا، وہ نافرمانی بھی کرے گا، وہ شیطان کی غلامی کرے گا. اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا تھا، مگر یہ اپنے اندر جو ہے نا اپنے آپ پر جو ظلم کر رہا ہے بندہ، یعنی اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا رہا، گناہوں کی زندگی کو نہیں چھوڑا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا اور دوسروں کو مالک سمجھ رہا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ شرک میں مبتلا ہوگا تو اپنے آپ پہ ظلم کر. جب یہ ظلم کرے گا تو یہ جانوروں کی حرکت کرے گا یا شیطان کی حرکت. اب شیطان کیا کرا؟ میں بہتر ہوں ان سے. آدم علیہ السلام سے جو نا تکبر کرا، حسد کرا، آدم علیہ السلام کو جو نا بے ادبی کرا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا. تو ہمارے اندر بھی دیکھیں کیا ہم بھی بے ادبی کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی، اپنے دوستوں کی، بھائی کی، بہن کی، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام نہیں دے رہے. تو یہ ہم شیطانی عادت میں لگے ہوئے. یہ شیطان کیا تھا؟ یہ بے ادبی، اللہ تعالیٰ سے جو بحث ہے اور جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا تک. اب ہم سیکھ رہے ہیں اللہ مالک ہے. اب جس کے دل میں تصدیق ہو جائے گا اللہ مالک ہے تو وہ اللہ کی امانتوں ادا کرے گا. اب تصدیق نہیں ہے، میری ہے بولا ہر چیز کو، یہ میری ہے، گھر میرا ہے، یہ جو نا امپلائز میرے ہے، یہ کار میری، ہر چیز میری ہے، اور اپنی مرضی سے استعمال کر رہا، تو میری رہے گی تو تکبر رہے گا.
مولا تیری ہے ملک بولا تو یہ انا نکلے گی اور مولا کے لیے عمل کرنے والا بنے گا، مولا کی مخلوق تمام مخلوق سے اچھا معاملہ کرے. میری بولا تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. مولا تیری بولا تو دین ہے. ہر عمل دین ہوتا ہے یا دین دنیا ہوتا ہے؟ اللہ تیری ہے ہر چیز بولا تو دین ہے. میری بولا دنیا. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے دنیا، اللہ کو ناراضی والا کام. اور یہ ناراضگی والا ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سمجھ بیٹھے ہر چیز کو، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اس کو جمع اس کو جمع رہے، اس کو جمع، ہر چیز کریں. مگر یہ اپنی سمجھیں گے تو یہ دنیا داری ہے. مولا تیری سمجھیں گے تو مولا کی منشا کے تحت استعمال کریں گے اور یہ اس کا ہر عمل دین ہو. تو یہ آپ فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ تو کیوں آیا یہاں پر، تو کہاں سے آیا، کیوں پیدا ہوا، کہاں جائے گا، تیری سعادت مندی کس میں، تیری بدبختی کس میں. مطلب نفس کو پہچاننا ضروری ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اللہ کیا فرماتے، اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب جب نفس کو پہچانتے ہیں کیا ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک سفیر جو ایمبیسڈر تھے کسی کنٹری کے، تو ملاقات کرنے کے لیے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو نا محل کہاں ہے، میں آپ کے جو نا خلیفہ ہے، محل کدھر ہے. اب جب وہ آتا ہے آ کے پوچھتا ہے تو لوگ جو صحابی رسول تھے سب کہنے لگے کہ ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہوتا، جاؤ وہاں پر مسجد نبوی میں کہ صحن میں، وہاں پر جاؤ، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہوں گے، وہاں پر کام کر رہے ہو. وہ سفیر جا کر دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام سے اینٹ کو تکیہ بنا کر آرام کی نیند لے. جب آپ آتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اے حضرت امیر المومنین، آپ لوگوں پر انصاف کرتے ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں تو آپ چین کی نیند سوتے ہیں. آپ کو اینٹ پر بھی، پتھر مٹی پر بھی نیند آتی. ہمارے حکمران لوگوں پر انصاف نہیں کرتے، وہ نرم گرم بستروں پر بھی سوتے تو ان کو نیند نہیں. مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو پہچانے، اپنے رب کی پہچان رکھنے والے اور اپنے آپ پر رحم کرنے والے. جو اپنے آپ پر رحم کرتا ہے دوسروں پر بھی رحم کرتا ہے. یعنی گناہوں کو، زندگی کو جو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا، وہ جو ہے نا پھر اپنے آپ پر رحم کرے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ چین کی نیند سو رہے، کیوں؟ وہ لوگوں پر رحم کرنے والے، اپنے آپ پر رحم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے. تو سکون سے جو ہے نا مسجد نبوی کے صحن میں بھی ہے، اینٹ ہے اور اینٹ پر بھی آپ کو سکون کی نیند آ رہی. اور ہمیں کیا ہے؟ ہم نرم بستروں پر بھی ہے اور ہمیں بے چینی ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، بے چینی ہے. کیوں بے چینی ہے؟ بے چینی اس لیے ہے ہم نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی. ہم جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ تو پہچان کہ تو کیوں آیا، کیوں پیدا کیا گیا، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تیری سعادت مندی کس میں، تیری بدبختی کس میں. یہ کام کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ کام کو جب چھوڑ دیا، ہم جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں. جانوروں کی جب زندگی گزارتا ہے اس کو جو نا چین ملتا ہی نہیں، اس کو سکون ملتا ہی. یہ جانوروں کی زندگی سے نکلنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ جانور والی صفت نکال کر انسان بنے. یہ انسان جب انسان بنے گا، یہ جانوروں کی صفت اپنے اندر سے شیطانی صفت کو مٹائے گا، اشرف المخلوقات بنے گا، اپنی پہچان حاصل کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لے گا، تو یہ سکون کی نیند سوئے گا، اپنے آپ پر بھی رحم کرے گا اور لوگوں پر بھی رحم کرے گا. اور اولیاء اللہ مثال حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نفس کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی پہچان رکھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر لیتا ہے، تو اس کا حال آپ فرماتے ہیں، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے نا بڑے اللہ والے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. آپ کی جو ہے نا تعلیمات سے پہلے جب آپ جو ہے نا آپ کے پاس پیسے ہوا کرتے تھیلی میں، آپ تھیلی پر ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ اگر تو نہ ہوتی تو میرا کچھ نہ ہوتا، میرا تو برا حال ہوتا. آپ فرماتے اب جب آپ تعلیم حاصل کر لیے، آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے نفس کی پہچان حاصل کر لی، رب کی پہچان حاصل کر لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ آپ نے حاصل کر لی، دین کی فہم حاصل کر لی، تو آپ تمام جتنے آپ کے پیسے تھے تھیلی میں سب کو بانٹ دیا، خیرات کر دیا. اور آپ ارشاد فرماتے، یہ ارشاد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں کوٹ کرتے. آپ فرماتے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا حال بدل گیا. اب ایک حال تھا تعلیمات سے پہلے، ایک حال ہو گیا نفس کی پاکی کے بعد، قلب کی پاکی کے بعد، اللہ کی پہچان کے بعد. اب آپ کہتے ہیں کہ اگر آسمان جو ہے نا لوہے کا ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور زمین پتھر کی ہو جائے اور اناج نہ اگی،
اناج نہ ہوگی تو آپ فرماتے ہیں اگر سفیان ثوری ایسا حالت میں بھی ایسی حالت اگر زمین پتھر کی ہو جائے, آسمان سے بارش نہ ہو اور آسمان جو ہے نا لوہے کا ہو جائے, اگر سفیان ثوری یہ سمجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کیسا پالے گا تو سفیان ثوری یہ سمجھے گا کہ سفیان ثوری کافر ہوگا, میں سمجھوں گا کہ میں کافر ہو گیا, سمجھ مطلب یہ کیفیت تھی آپ کی کہ اگر آسمان لوہے کا ہو گیا زمین پتھر کی ہو گئی تو آپ کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پالے گا. تو جو اپنے نفس کو پاک کرے گا, جو اپنی جو نا نفس کو پہچانے گا, اپنی حقیقت کو جانے گا, اس نے رب کو پہچانا. اور ہمارے آنے کا مقصد بھی یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں کو جنات کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے, میری پہچان کے لیے پیدا کرے. اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے آپ نکلے, اپنے نفس کو پاک کیا, اپنے قلب کو پاک کیا, اور اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے بعد یہ کہنا, یہ کیفیت تھی آپ کہ زمین پتھر کی ہو جائے, اناج نہ نکلے اور آسمان سے بارش نہ ہو, لوہے کا ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے یقین ہے میرا رب مجھے پالے گا. یہ یقین تھا آپ کا. یہ یقین کب آئے گا؟ یہ نفس کی پاکی ہوگی, اپنے آپ کی پہچان ہوگی. ہم وہ کام جو اللہ نے ہمیں بھیجا اس پر ورک کریں گے, ہم جانیں گے کہ ہم کیوں آئے, ہم کہاں سے آئے, کہاں جائیں گے, اس کے لیے تیاری کریں گے. ہم جو سعادت مندی والے کام کریں گے اس کو جانیں گے, بدبختی والے کام جانیں گے اور اس سے دوری اختیار کریں گے, تو ہم بھی یہ یقین کی دولت پا سکتے. ہمارا اب کیا ہے, ہمارا معاملہ کیا ہے, تھوڑے تھوڑے پرابلم سے ہم شک کرنے لگتے ہیں. ہم شک کرنے لگتے ہیں کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہم شک کرنے لگتے ہیں. اللہ والے ہر چیز لٹا کے ان کا یقین اور بڑھتے رہتا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. تو یہ کیا ہے, نفس کو پہچانیں گے تو رب کی پہچان ہوگی. جس نے اولیاء اللہ کا فرمایا, نفس کو جس نے پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب نفس کو پہچاننے کے لیے اولیاء اللہ بگننگ جو سٹیج ہوتا ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کو جاننا ہے, پہچانا, تو اس کی پہلے عادتیں, بگننگ سٹیج والے کو کہتے ہیں کہ اس کی عادتوں کو سمجھے, اس کی حرکتوں کو دیکھے, کیا حرکتیں کر رہا ہے, حرکتوں دیکھے, اپنے آپ کی حرکتیں دیکھے. ہم پہلے انسان اپنے آپ کی حرکتیں دیکھے کہ یہ اس کی کیا حرکتیں. جانوروں کی حرکتیں کیا ہوتی ہے؟ جانوروں کی حرکتیں یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑائی کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. کتا کیا کرتا؟ بھونکتا. کتا کیا کرتا؟ کاٹتا. اور سانپ کیا کرتا؟ ڈستا. بیکاری کا جو نا چلتے چلتے بس ڈستا, اس کو کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی, بس ڈستے رہتا. درندہ کیا کرتا؟ چیر پاڑ پڑتا. آپ فرماتے ہیں, اللہ والے فرماتے ہیں, یہ ہم اپنے اندر دیکھیں, کیا ہمارے اندر یہ جانور کی صفت تو نہیں ہے؟ ہم انسان بول رہے ہیں اپنے آپ کو, مگر ہمارے اندر یہ صفت ہے کیا؟ یہ جو عادت ہے یہ جانور کی عادت تو نہیں ہے؟ کیا ہم بیکاری کا کسی سے بحث کر رہے ہیں, کسی سے ہم لڑائی کر رہے ہیں, کسی سے ہم جھگڑا کر رہے ہیں, بیکاری کے کسی کے معاملات میں جا رہے ہیں, بغیر وجہ کے جو ہے نا کسی کے جو ہے نا گھر میں اور بیوی کو, بہن کو, ماں کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ فرماتے ہیں, اللہ والے فرماتے ہیں, اگر یہ ہے تو اس کا نفس جانور ہے. یہ عادتیں دیکھیے اپنے آپ کی, یہ عادتیں دیکھ کے اپنے آپ کو تولے کہ یہ میرے اندر یہ تو عادت نہیں ہے, میں جانور تو بنا ہوا نہیں ہوں, میں انسان تو بول رہا ہوں اپنے آپ کو, مگر کیا میں جانور بنا ہوں؟ کیا میں غصے میں آتا ہوں, بیکاری کے غصے میں آتا ہوں؟ کیا میں اپنے نفس کے لیے غصے میں آتا ہوں؟ کتا بھی غصے میں آتا, بھونکتا. درندہ بھی غصے میں آتا, چیر پار کر دیتا. یہ تو کتے کی عادت ہے. تو میرا نفس کیا کتا تو نہیں بنے ہوئے, میرا نفس کیا دنیا درندہ تو نہیں بنے ہوئے. تو یہ تو اگر ہے, عادتیں جانور کی ہے, حرکتیں جانور کی ہے, تو اللہ والے فرماتے ہیں یہ جو تیرا نفس ہے جانور بنا ہوا. اب اس کو, یہ جانور والے نفس کو انسان بنانا, یہ جانور والے نفس کو انسان بنا, لیکن یہ نفس, تزکیہ نفس ضروری. تزکیہ نفس کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے دنیا کی محبت دل سے نکلنا. اب یہ اگر عادتیں ہیں جانور کی تو نفس جانور بنا ہوا ہے. اور کیا عادتیں ہیں؟ شیطان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ بے ادبی. شیطان کی عادتیں کیا ہے؟ اللہ سے بحث. شیطان کی عادت حسد کرنا. شیطان کی عادت ہر کام میں میں کرا. اب یہ جس کے پاس عادتیں ہیں تو شیطانی عادتیں ہیں, اس شیطانی حرکتیں, انسان نہیں, اب جانور اور شیطان کی عادتیں ہمارے اندر. تو ہم دیکھیں کیا ہم اپنے آپ کو جانور کہے یا شیطان کہے. انسان کی تو عادت ہے کچھ اور ہے. اب ہم دیکھیں یہ شیطانی عادت تو میرے اندر نہیں ہے, جانور کی عادت تو نہیں ہے. جانور کے یہ جس کے اندر عادت ہے اس کا نفس جانور بنے ہوا ہے, یہ جس کے اندر عادتیں ہیں اس کا نفس جو ہے نا شیطان بنا ہوا. اب شیطان کیسا بنے ہوا ہے؟ ہم ہر کام میں کیا بول رہے ہیں؟ میں کرا, میں کما کے گھر والوں کو کھلا. یہ میں کیا ہے؟ یہ شیطان کی عادت ہے. تو ہمارا نفس شیطان. اب ہمارے اندر کیا ہے کہ میں گھر والوں کو کھلا رہا ہوں, میں آفس کا کام کر رہا ہوں, میں کال کرا تو کام ہو گیا, میں اس کی ضرورتیں پوری کر دیا, میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں ہوں تو اس کی مدد ہو رہی, میں ہر کام میں
24 گھنٹے میں کئی بار ہمارے اندر کیا ہے میں. اب یہ میں شیطان کی عادت ہے. اب یہ ہمارا نفس شیطان ہے. شیطانی بولا, اب لوگوں کو بولے تو شیطانی نفس ہے, بولے تو ارے کیا بول رہے ہیں, میں بولتے یہ ہماری حقیقت ہے. ہمارے اندر جو ہے نا یہ جانور صفت ہے. تو اولیاء اللہ فرمانے کی عادتیں جو ہے یہ جانور کی عادت اگر ہے تو نفس جانور. اگر شیطانی عادت ہے, اگر حرکت شیطان کی ہے تو یہ نفس شیطان. اولیاء اللہ فرماتے ایک صفت ہوتی ہے فرشتوں کی صفت ہوتی ہے. فرشتوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہتے, جیسا حکم ملتا ہے بس حکم کی جو نا فرما برداری کرتے, سوچتے نہیں سمجھتے, بس اللہ کا حکم ہے بس کر گزرتے. ایک فرشتوں کی صفت. انسان کی صفت کیا ہے کہ مولا کو پہچان کے اس کی عبادت کرتا. اب یہ انسان یہ جانوروں کی صفت سے نکلنا ہے, اپنے نفس کو جانوروں کی صفت سے نکال کر, یہ شیطان کی صفت, اس کو انسانی صفت. مولا کو پہچان کے لیے پہچان کی بات کرنا, ہر چیز میں دیکھنا کہ مولا پال رہے ہیں تو پڑھ رہا ہوں. ہر چیز میں ہم کیا سیکھنا, اللہ مالک ہے. ہر چیز میں دیکھنا کہ اللہ مالک ہے. میرے پاس, اس کے پاس, ہر ایک کے پاس, گھر والوں کے پاس, آفس والوں کے پاس, ہر کسی کے پاس جو کچھ ہے اس کا نہیں ہے. ذاتی مالک اس کا اللہ ہے, اس کے پاس امانت ہے, اس کو اس کا جواب دینا. میرے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, میرے پاس امانت ہے, میرا نہیں ہے. اب یہ دل میں تصدیق ہوگا تو یہ اللہ کی فرما برداری کرے گا, اس کا نفس بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا. اب جس کے دل میں اللہ مالک کی تصدیق ہوگا, جو یہ حرکتوں پہ چلے گا, اللہ کی فرما برداری کرے گا, تو یہ نفس مطمئنہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا ہے نفس مطمئنہ مخاطب کیا قرآن میں. ہمیشہ مطمئن رہتا ہے یہ کہ مولا جو کرتے صحیح کرتے ہیں, مولا سب کچھ مولا کا ہے, ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. حرکت ہر چیز ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو رہی. رازق اللہ تعالیٰ ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے تو رزق مجھے ملے گا. تو یہ اپنے نفس کو ہم دیکھیں, عادت اولیاء اللہ فرما رہے یہ عادتوں کو چیک کرے, کیا میرے اندر جانوروں کی عادت ہے, کیا میرے اندر شیطان کی عادت. یہ اگر عادتیں ہیں تو یہ جانور کی صفت اگر ہے تو یہ جانور ہے بنے ہوا نفس, یا شیطان بنے ہوا, یا نہیں ہے اللہ کی فرمانبرداری تو فرشتوں کی صفت, فرشتہ بنے ہوا, یعنی اللہ کی فرمانبرداری ہمیشہ اللہ کے قرب میں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری. تو یہ عادتیں ہمیں چیک کرنا ہے. تو جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. تو ہمیں اپنی حقیقت کو, اب اپنی حقیقت کو جاننا ہے, خالق کی حقیقت کو جاننا ہے, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چاہیے, اس کا علم چاہیے, اس کا عمل چاہیے, وہ علم کے مطابق عمل چاہیے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزی لے لیے اور ہم کیا کریں, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, حج, اسلام کے ارکان تو بولتے, مگر ہم کیا بولتے, کلمہ تو پڑھ لیے, مسلمان ہو گیا, مگر ہماری اب کوشش کیا ہے, نماز, روزہ, زکات, حج وہ بھی ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے, وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں علم دین سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اللہ والے کہ تزکیہ نفس ضروری ہے علم دین سے پہلے. کیوں؟ اب تزکیہ نفس کیا ہے, دنیا کی جو محبت دل میں وہ نکلنا, دل سے, دل میں جو محبت ہے دنیا کی وہ نکلنا. جب تزکیہ نفس تھا, نفس پاک کب ہوگا, دنیا کی جو محبت دل میں ہے وہ نکلنا, وہ نکلے گا تو جو ہے نا نفس پاک. وہ نہیں نکلا, دنیا کی محبت ہے تو نفس جو ہے نا تو جانور بنے ہوا ہے, نفس شیطان بنے ہوا. اب یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنا, نہیں کیسا نکلے گی, یہ اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے, یہ اولیاء اللہ کا ساتھ چاہیے, یہ اولیاء اللہ کی غلامی. جب اپنے بندہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے حوالے کر دے گا تو اس کا نفس بھی پاک ہوگا. جب نفس پاک ہوگا, قلب پاک ہوگا, اس کا نفس بھی پاک ہوگا, اللہ کی پہچان والا بن جائے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ضروری ہے. تو تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس, علم دین سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. اور تزکیہ نفس کیا ہے, دنیا کی محبت دل سے نکالنا. اور آپ فرماتے ہیں جو بغیر تزکیہ نفس کے علم دین حاصل کرتا ہے اس کی مثال آپ فرماتے کہ پاگل کے ہاتھ میں تلوار. ایک پاگل ہے, پاگل کے ہاتھ میں تلوار دی کیا کرتا انہیں, خود کو بھی ہلاک کرتا, دیکھتا نہیں کون ہے سامنے, آمنے سامنے, بس دوسروں کو بھی ہلاک کرتا. پاگل کے ہاتھ میں تلوار. یہ پاگلوں کی مثال دی اللہ والے کہ علم دین حاصل کر رہا بغیر تزکیہ نفس کے, تو یہ پاگل کے ہاتھ میں تلوار دی جیسا ہے, یعنی وہ خود کو بھی ہلاک کر رہا, دوسروں کو بھی ہلاک کر رہا اپنے علم سے. تو یہ دنیا کی محبت دل سے نہ, دنیا کیا ہے, دل سے دنیا کی محبت نکالنا تو تزکیہ نفس ہوتا ہے. دنیا کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی وہ دنیا, جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ دنیا ہے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے روکے وہ دنیا ہے. اب ہم دیکھیں کئی کام جو صبح شام کر رہے ہیں, ہماری ہر حرکت دیکھیے, ہمارے کیا نماز اللہ تعالیٰ کے لیے یا ہم نماز لوگوں کے لیے پڑھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری شرک ہے, یہ باطنی جو ہے نا بیماری ہے ریاکاری.
لوگوں کے لیے عمل کرنا. کیا ہمارا عمل لوگوں کے لیے ہے یا اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے ہمارا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہے وہ کام میں, تو یہ دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسند ہے. اگر ہمارا عمل نماز ہی پڑھ رہے ہیں, اگر لوگوں کے لیے ہے, ہم متوجہ نہیں ہے, اپنے کاموں میں متوجہ ہے, اپنی بڑائی میں ملوث ہے, تو یہ دنیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ دنیا کو پسند نہیں کرتے. کوئی کام یا عبادت بھی ہو, نوکری بھی ہو, یا تو دین ہوتی ہے, دنیا ہوتی ہے. اب وہ دین دنیا کرنے کے لیے علم دین چاہیے. ہر عمل کو دین کرنے کے لیے علم دین چاہیے. اگر ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے, تزکیہ نفس نہیں کریں گے, تو وہ عمل کیا ہوگا؟ ہر عمل, نماز بھی پڑھ رہے تو دنیا ہوگی, کیونکہ تزکیہ نفس کے بغیر علم دین حاصل کر رہے. تو کیا فرمایا آپ کہ پاگل کے ہاتھ میں تلوار کی مثال ہے. تو ہم تزکیہ نفس کرے, دل سے دنیا کی محبت نکالے. دنیا کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ جو دنیا کی حلاوت ہے آخرت کی کڑواہٹ ہے. یعنی دنیا مزیدار دکھتی, حلوہ دکھتا, بہت مزہ آتا, لذتیں محسوس کرتا بندہ, مگر آخرت میں اس کی کڑواہٹ بندہ محسوس کرے گا. تو دنیا اللہ تعالیٰ پسند میں نہیں کرتے. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں. اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کیا دی؟ یہ مردار بکری کی طرح مثال ہے. یعنی ایک بکری مردہ ہے, اس کے مالک کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتا. یعنی کوئی قدر اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتا. یعنی وہ ناقدری چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اہمیت نہیں ہے, سو چیز اللہ تعالیٰ کافروں کو, مشرکوں کو دی. تو ہم دنیا کی طرف جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے, ہم اس کی محبت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے مزے لے رہے ہیں, اس کی لذتوں میں لے رہے ہیں. یہ خواہشات بھی اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ خواہشات بھی دنیا ہے, جو ہم بغیر جو ہے نا, ایک ضرورت ہوتی ہے, خواہشات ہوتی ہے, ضرورت سے بڑھ گئی چیز, ضرورت تھی لا لیے چیز رکھ لیے, مگر ہم خواہشات میں جا رہے ہیں. ہاں بھائی یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ رکھ لے رہے ہیں. تو یہ خواہشات کیا کرتی ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں خواہشات سے بندہ کیا ہے؟ عبادت کرنے لگتا ہے اس کی. یعنی خواہشات سے بندہ اللہ کے علاوہ مخلوق کو معبود بنا لیتا. مخلوق سے جو نا اپنی سمجھتا ہے, دنیا کو سمجھتا ہے میری حاجتیں اس سے پوری ہو رہی ہیں. تو خواہشات بھی دنیا ہے. اب یہ دنیا کی جو محبت جب تک دل میں رہے گی, دنیا کا جو عمل ہے, دنیا کی لذتیں ہیں, دنیا کے جو مزے ہیں, دنیا کی جو حلاوت اگر دل میں رہے گی, تو ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں. دنیا کی محبت دل سے نکالنا تزکیہ نفس ہوتا, نفس پاک ہوگا, دل پاک ہوگا. دیکھو کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, اگر کہیں کچرا رکھا ہوا ہے تو کچرے کو پہلے صاف کرتے ہیں, وہاں صفائی کر کے وہاں اچھی چیز رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں آنا ہے تو پہلے گندگی دل سے نکالنا ہے, دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہے. یہ جو گندگی آگے بیٹھ گئی, دنیا کی محبت, دنیا کی لذتیں, دنیا کے مزے, یہ نکالیں گے تو اللہ کی محبت اس میں داخل ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل. ناپاک چیز ہے, وہاں پاک چیز نہیں رہ سکتے. ناپاکی پہلے دور کرتے ہم دنیا میں دیکھیں, ناپاکی پہلے دور کرتے پھر پاک چیز رہتے. اب یہاں پر دنیا کی لذتیں, دنیا کی جو محبت ہے, یہ دنیا کو جو ہے نا چاہت ہے, اس میں دنیا کی طلب ہے, خواہشات کی طلب ہے. تو یہاں پر کہاں سے اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اولیاء اللہ کے پاس جب جاتے پہلے دنیا کی محبت نکالتے. اب یہ دنیا کی محبت کب نکل گئی, اس کی حقیقت ہم جانیں گے, دنیا کی حقیقت جائیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھیں گے, مخلوق کی پہچان حاصل کریں گے, خالق کی پہچان حاصل کریں گے. تو یہ جب کام میں لگیں گے کہ ہم کیوں آئے, کہاں سے آئے, کہاں جائیں گے, ہماری سعادت مندی کے کام کیا ہے, ہماری بدبختی کے کام کیا ہے, اس پہ ہم ورک کریں گے, تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت بھی نکلے گی. جب دنیا کی محبت نکلے گی تو یہ نفس جو ہے نا تزکیہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے گا. اور یہ نفس کیا ہوگا؟ نفس مطمئنہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ کہیں, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی. ورنہ کیا ہے, گناہوں کی زندگی, جانوروں کی زندگی گزارے گا, تو یہ نفس امارہ ہے, گناہ کرنے والا, بڑا گناہوں کی زندگی, نفس امارہ. تو ہمیں ہمارا جو نفس ہے, نفس امارہ جو بنا ہوا ہے, گناہوں کی زندگی, دنیا کی محبت میں, خواہشات کی لذتوں میں, خواہشات میں, لذتوں میں, یہ جو جانور ہمارا نفس بنا ہوا ہے, اس سے نکل کر ہمیں نفس مطمئنہ ملا. اب یہ جانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے, اس کا علم چاہیے, اس کے علم کے مطابق اس کی سمجھ بوجھ چاہیے, اس پر عمل چاہیے. یہ علم حاصل کریں گے تو یہ دین کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ملے گی تو ہمارا نفس پاک ہوگا, ہمارا قلب, ہماری روح بھی پاک ہوگی انشاءاللہ. مگر ہم کیا کریں, کلمہ چھوڑ کے کیا کریں, نماز, روزہ, زکات, بغیر کلمہ سیکھے ہماری نہ نماز درست ہوگی, نہ روزہ, نہ زکات, نہ حج.
ضروری ہے لا الہ الا اللہ سمجھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم نے کیا ہے سیریز چل رہی ہے کہ اللہ مالک ہے. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں جب تک تصدیق نہیں کریں گے ہمارا نفس پاک نہیں. نفس کی پاکی کے لیے بگننگ ریکوائرمنٹ ہے کہ میں مالک نہیں، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں، نہ بیوی کا مالک، نہ میری اولاد کا مالک، نہ میرے ماں باپ کا مالک، نہ میرے گھر کا مالک، نہ میرے آفس والوں کا مالک. سب کا میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہر مخلوق کا مالک اللہ تعالیٰ. میں کیا ہوں؟ مملوک ہوں. اب میرے پاس کیا ہے؟ پھر میرے پاس جو بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ملک اللہ تعالیٰ کی، ہر پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی. اب یہ دل میں تصدیق ہوگا تو مالک کے منشا کے تحت استعمال کرے گا. دل میں تصدیق ہوگا تو مالک کی مرضی کے تحت کام کرے گا. اب دل میں تصدیق نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دل میں تصدیق نہیں ہے تو جانور کی حرکتیں کرے گا. دل میں تصدیق نہیں ہے تو شیطان کی حرکتیں کرے گا. تو ہم دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم پہچانے اپنے آپ کو، ہم علم دین حاصل کرے، تزکیہ کرے، دنیا کی محبت دل سے نکالے، اولیاء اللہ کا دامن پکڑے کہ ہم جانے، ہم کوشش کرے. جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں، میں راستے کھول دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ راستوں کا بنانے والا ہے. ہم کوشش تو کرے. ہم یہ نہ کہے کہ میرے کو بولنے والا کوئی نہیں ہے، میرے جو نا راستوں میں رکاوٹیں ہیں، مجھے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہم بہانے نہ ڈھونڈیں. ہم رب کو دیکھیں اپنے کہ ہمارے ہر چیز کا بنانے والا ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم کوشش میں لگ جائے. جو ہمارے پاس ہے ہم کوشش کریں. منشا ہے جو یوٹیوب چینل ہے اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ مالک ہے. توحید سیریز چل رہی ہے، خبر سیریز چل رہی ہے، لاک ڈاؤن سیریز چل رہی ہے. اچھی طرح سے وہاں پر کلمے کی تشریح ہو رہی ہے، کلمے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپنے نفس کو کیسا پاک کرے، اپنے قلب کو کیسا پاک کرے، اپنی زندگی میں اللہ کی فرمانبرداری کیسا کرے. ہم جو ہمارے جو صفت بن گئی جانوروں کی شیطانی صفت، یہ صفت سے ہم کیسا نکلے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کیسا بنے. ہمارا جو تعلق رب سے ٹوٹ گیا ہے وہ تعلق کو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسا، یہ وہاں پر الحمدللہ آن لائن لیکچرز میں منشا جو یوٹیوب چینل ہے، فیس بکس پر جو چینل ہے، یہ چینلز پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہترین انداز میں سمجھایا گیا کہ ہم کیسا یہ نافرمانیوں سے نکلے، ہم کیسا جو نا اپنے نفس کو پاک کریں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے کہ ہم پہلے جانے کہ ہم کیوں آئے، ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہماری سعادت مندی کس میں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم کہاں سے آئے، ہم عالم ارواح سے آئے. عالم ارواح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سوال کیا تھا تمام روحوں کو جمع کرے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم. سب نے گواہی دی تھی مولا تو ہی ہمارا رب. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ دنیا میں دیکھ کے گواہی دو. اللہ تعالیٰ وہ گواہی کی تصدیق کے لیے ہمیں یہاں بھیجے. یہاں دیکھ کے گواہی دینا ہے. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مولا دیتے، ہر چیز مولا کی ہے، مالک کو پہچاننا ہے، یہ دیکھنا ہے. یہاں پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ مجھے پہچاننا ہو اسی لیے میں پیدا کیا. اب وہ پہچاننا ہے، دیکھ کے گواہی دینا. یہ عالم شہادت ہے، یعنی گواہی دینے والا عالم ہے مولا تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی دینا ہے. یہ گواہی دینے کے لیے ہمیں ابھی گواہی دینے کے لیے ہمیں علم دین چاہیے. علم دین کے بغیر ہم گواہی نہیں دے سکتے. جب تک دین کی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ جو بندوں سے چاہتے ہو، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، دین حاصل نہیں کریں گے، دین کی فہم حاصل نہیں کریں گے تو ہم گواہی نہیں دے سکیں. ورنہ کیا کہ بغیر دیکھے گواہی کیسا دیتا بندہ؟ بغیر دیکھے کورٹ میں بولا بندہ، جا کے بولا کہ جج صاحب میں دیکھا نہیں، میں سنا نہیں، بس آ گیا میں. تو کیا کرتے اس کے اوپر اور ایک کیس ڈالتے، تو دیکھا نہیں، سنا نہیں، کیسا تو گواہی دے سکتا؟ تو دنیا میں گواہی قبول نہیں کرتے. اب یہاں پر ہم آئے، یہاں دیکھیں گے تو گواہی دے سکیں گے. اب یہ گواہی یہاں پر دیں گے تو خبر میں جاتے سوال کیا ہے؟ من ربو کا. ہمیں جانا کدھر ہے؟ عالم برزخ میں. خبر میں جانا ہے، خبر آخرت کی منزلیں طے کرنا ہے، پل صراط، تمام منزل تو ہے، مگر پہلے جاتے ہی مرتے ہی 3 سوال. تیرا رب کون ہے؟ پوچھے تھے عالم ارواح میں کہ میں کون ہوں، الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم یہاں آئے، یہاں گواہی صحیح دے سکیں گے تو خبر میں پوچھا جا رہا ہے. وہاں سے آئے وہی سوال پوچھ رہے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کہ تمہارا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے پوچھا جا رہا ہے. یہاں پر رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. شے ناقص کو اللہ ترتیب پرورش کرنے والا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ گواہی یہاں پر دینا ہے. وہ گواہی کیسا دے گا بندہ؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی ضروری ہے. جب تک یہ گواہی ہم سمجھیں گے نہیں، یہ گواہی ہم اپنی زندگی میں قرآن سے، حدیث سے، اولیاء اللہ سے، یہ گواہی ہم سیکھیں گے نہیں، یہ گواہی ہم جانیں گے نہیں، علم دین سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اولیاء اللہ کی صحبت حاصل نہیں کریں گے اور علم دین پر محنت کریں تو گواہی نہیں سکتے. گواہی کے لیے علم دین ضروری ہے، کہ پہچان ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ضروری ہے. اس کے لیے محنت چاہیے، علم دین چاہیے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کوشش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کریں. جو مقصد ہے ہم سٹارٹ کریں، مقصد ہے وہ مقصد پہ کام کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان. اب کیا کریں مقصد کے لیے؟ منشا چینل پہ مولانا لیق واحدی صاحب
کہ آن لائن لیکچر سے آپ نے اچھے انداز سے آسان الفاظ میں سمجھایا کہ ہمیں یہاں اللہ نے کیوں بھیجا، کہاں سے بھیجا، کہاں جائیں. خبر سیریز میں خبر کے سوالات کی تیاری ہو رہی، توحید سیریز میں خبر کے سوالات کی تیاری ہو رہی. تو یہ سیکھے، یہ اس کا فائدہ اٹھائے آن لائن لیکچر سے منچا ہے. تو ہماری سعادت مندی کس میں؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہماری سعادت مندی اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے، علم دین ظاہر اور باطن پاک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان بتاتے ہیں، اپنی پہچان بتاتے ہیں، نشانیاں بتاتے ہیں. یہ تمام جو چیزیں علم دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی بتاتے ہیں، اللہ کی پہچان بتاتے ہیں، دین کی پہچان بتاتے ہیں، اپنی پہچان بتاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، جو غلام ہوگا حقیقت میں یہ سب جانے گا، یعنی اپنے آنے کے مقصد پہ کام کرے. یہ جو حاصل کرے گا، اس پر محنت کرے گا، اپنے نفس کو پاک کرنے میں محنت کرے گا، تو یہ اس کی سعادت مندی ہے. بدبختی کیا ہے؟ بدبختی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن ہے اس کو چھوڑ دے. یہ بدبختی ہماری. اور کہاں ہم جائیں گے؟ ہم عالم برزخ میں جائیں گے. مرتے ہی سوال ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. من نبیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یعنی اللہ کی پہچان ہوگی تو من ربو کا سوال دے گا، ماں دین کی پہچان ہوگی تو ماں دینوں کا سوال دے سکے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی تو من نبیوں کا جواب دے سکے. تو یہ تین پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے. یہ تین سوالوں کی پریکٹس، یہ پوری جو بھی ہماری زندگی، ہمیں نہیں پتا کتنی ہماری زندگی، ہمیں نہیں پتا ہم کب تک یہاں پر رہیں گے، مگر ہم کوشش کرتے کرتے بھی ہم یہاں سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ سوالوں کے جواب میں آسانی کرتے. میرا بندہ کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ آسانی دیتے. ایمان کے ساتھ، ایمان کے لیے کوشش کرے. اللہ مالک ہے، دل میں تصدیق کرے. اللہ حاجت روا ہے، دل میں تصدیق کرے. اس کے لیے علم چاہیے، علم دین چاہیے، علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. جب تک ہم یہ علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اپنی منچائی زندگی گزاریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں دانا ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو نصیحت کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دانا ہے شخص، مطلب وہ ہوشیار، وہ انٹیلیجنٹ ہے، انٹلیکچوئل ہے، وہ بہت ہوشیار شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نفس کو نصیحت کرے. اب نفس کو نصیحت کب کریں گے؟ ہم نفس کو نصیحت تب کریں گے جب ہم نفس کی پہچان حاصل کریں. اپنے آپ کی پہچان، اپنی حقیقت جانیں گے تو ہم نصیحت کر سکیں گے. جب اپنے نفس کو پہچانیں گے، یہ عادتیں دیکھیں، اگر اپنی عادتیں دیکھیں کیا ہے جانوروں کی عادتیں، نصیحت کرے اپنے آپ کو کہ تو کیا بنے ہوا ہے، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو تیری حرکتیں دیکھ، کتا بنا ہوا ہے، تو درندہ بنا ہوا ہے، تو کیا بنا ہوا ہے، تو انسان بنا ہے، اللہ تعالیٰ انسان بنا کے بھیجے. تو یہ نصیحت کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانا شخص وہ فرماتے ہیں کہ جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. ہم موت کے بعد آنے والی زندگی کیا ہے؟ خبر ہے. فرسٹ اسٹیج کیا ہے؟ خبر ہے. خبر کے سوالات کی تیاری میں ہمیں لگنا ہے. خبر کے 3 سوالات ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، من نبیوں کا. یہ 3 سوالات کی تیاری ہوگی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دانا شخص ہے. یہ دانا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کھا لو پی لو مست اپنی زندگی جو ہے نا کو گزار لو. یہ کفار مشرکین کے جو ہے نا ہم عقیدے پہ چل رہے. کھا لو بھائی پیٹ بھر کے، اچھا کھا لو، بہترین مرغن غذائیں کھا لو، دنیا کی طرف خواہشات کی طرف لگ گئے، سمجھ رہے ہیں کہ کھانا ہی میری زندگی ہے، پینا ہی میری زندگی ہے. ارے جانور بنے ہوئے ہیں، یہ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اللہ نے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. ہم اشرف، اب جانوروں سے بھی بدتر بنے ہوئے ہیں. اب ہمیں اشرف جو مخلوقات وہ ٹائٹل کو حاصل کرنا ہے. وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ علم چاہیے، علم دین چاہیے. ہم علم دین نہیں حاصل کرتے بول رہے ہیں نہیں بھائی میرا کام نہیں ہے، تو مولویوں کا کام ہے. ارے یہ جو 3 سوالات ہیں ہر ایک کو ہے، مولویوں کو بھی ہے، ہر بندے عورت کو بھی ہے، مرد کو بھی، ہر ایک کو وہ سوالات ہیں. اور یہ سوالات وہی دے سکے گا جو اپنے نفس کو پاک کر سکے گا، جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا وہی دے سکے گا، جو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے گا وہی دے سکے گا. اب یہ سوالات کو چھوڑ کر ہم اپنی منشائی زندگی گزار رہے ہیں. میں نماز اچھا پڑھ لیتا ہوں، میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، جو فرض ہے یہ کام جو حقوق ہے وہ ادا کر دیتا ہوں. ارے نماز روزہ زکوٰۃ ہے جو قبول ہوں گے، کب قبول ہوں گے؟ جو خبر کی منزل میں کامیاب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خبر کی منزل میں کامیاب تو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب. اب کلمے کو چھوڑ کر نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ایمانی ارکان ہے اس کو چھوڑ کر عمل میں لگ گئے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، تو کیا ہوگا؟ اس کی خبر فیل. اب وہ خبر فیل تو اس کے تمام منزل فیل، آخرت کے تمام جتنی منازل ہے اس کے فیل. ایمان والوں کو سوال ہوگا، بے ایمان کو سوال ہی نہیں ہوگا. بے ایمان کو ڈائریکٹ دوزخ میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. ایمان ہوگا تو سوال ہوگا. تو ایمان ضروری ہے. ایمان کو چھوڑ، ایمان کے ارکان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اس کو چھوڑ دیے، اس کو اسکپ کر دیے، اس کو اسکپ کر کے ہم آگے بڑھ گئے. نماز روزہ زکوٰۃ اس کو، اور وہ ہماری نماز جو بچپنے میں نماز تھی 60 70 80 سال میں بھی ہماری وہی نماز،
وہ جو روزہ بچپنے میں تھا 15-20 سال میں، وہ روزہ 70-80 سال میں بھی ہمارا ہر ایک کا. اور جو حج کرتے تھے وہ حج میں بھی کوئی چینج نہیں. جو حرکتیں ہیں وہی حرکتیں، تو فرق کیا ہوا؟ ہر چیز میں امپرومنٹ ہے، کمائی میں، بات چیت میں، سوچ میں، صلاحیت میں، دنیا کے کاموں میں، آفس کے کاموں میں امپرومنٹ ہے. مگر امپرومنٹ نہیں ہے تو نماز میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا نفس یہ اپنے آپ پر رحم نہیں کر رہا. اپنے آپ پر رحم کیا نہیں کر رہا کہ گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑ رہا. جو شرک میں، کفر میں، نفاق میں مبتلا ہے اس کو نہیں جان رہا، اپنے نفس کو نہیں پہچان رہا، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کر رہا، اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا رہا، اپنے آپ پر رحم نہیں کر رہا. تو دوسروں پہ رحم تو دور کی بات، وہ دوسروں پر بھی رحم نہیں کرے گا. جو اپنے آپ پر رحم نہیں کرے گا یقیناً وہ دوسروں پہ بھی رحم نہیں کرے گا. تو ضروری کیا ہے؟ ہمیں جو ہے نا جاننا ہے کہ ہم کیوں آئے، ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں جائیں گے، یہاں آنے کا مقصد کیا. وہ مقصد پہ ہمیں کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور ہم وہ مقصد کو چھوڑ دیں. ہم وہ مقصد پہ کام ہی نہیں کریں. ہم سمجھ رہے ہیں کافی ہے میرے لیے یہ 2-4 یہ ہماری غلط فہمی ہے، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ ہم یہ باتیں آسانی سے سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ کی مدد. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 131-135. اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں رحم کروں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ ہم شیطان کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، ہم دنیا کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. تو ہم پر کیا رحم ہوگا؟ ہم پر رحم کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری. اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کیا ہے؟ جس کام کے لیے بھیجے وہ کام پر محنت ہو. وہ کام کیسا اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کرے. وہ خبر کے جو 3 سوالات ہیں اس کی تیاری ہو. یہ مقصد کے لیے بھیجے ہمیں، وہ مقصد کے لیے، وہ مقصد پہ کام کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری. وہ مقصد کو چھوڑ کر اپنا مقصد بنا لیے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ جانوروں کی زندگی ہے، وہ شیطان کی عادتیں، حرکتیں، صفات ہے اپنے اندر، تو وہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم پر ایسی زندگی ہوگی تو ہم پر نہ یہاں دنیا میں رحم ہوگا نہ آخرت میں رحم. اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہوگی تو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور آگ سے بچو کر اللہ تعالیٰ، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو، اور اپنے پروردگار کی طرف جنت کی طرف لپکو جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی جو خوشحالی اور تنگی میں. اب جو تقوی والے جو اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں، جس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بتا رہے ہیں کہ جب جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، میری پہچان حاصل کر لیتا ہے، اور جو میری پہچان حاصل کر لیتا ہے ان کے انعامات یہ، ان کی حرکتیں یہ، ان کی عادتیں یہ، ان کے اندر نہ جانور کی صفت ہوتی ہے نہ شیطان کی صفت ہوتی ہے. وہ ہر معاملے میں مولا کی طرف ہوتے کہ مولا تو ہی مالک ہے، سب کچھ تیرا ہے، میرے پاس جو بھی امانت ہے مولا، قوت تیری، ہر چیز تیری مولا، علم تیرا، ہر چیز تیرا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا میرا بولتے ہیں. اب یہ دیکھیں اللہ جب جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیں زمین کے برابر ہے. یہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی جو خوشحالی اور تنگی میں اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ خوشحالی ہو یا تنگی ہو یا نہ ہو، کوئی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں. اللہ کی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زبردستی سے اپنی زکات نکالتے ہیں، ہم زبردستی سے عمل کرتے ہیں. ہمارا عمل دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ہم مال بھی نکالتے ہیں تو لوگوں کے لیے، لوگوں کے دکھانے کے لیے، واہ واہی کے لیے، تعریف کے لیے نکالتے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کرنے والے. اور خوشحالی میں بھی کرتے، تنگی میں بھی کرتے. تنگی ہے بول کے اب جو نا بہانے نہیں ڈھونڈتے، تنگی میں بھی کوشش کرتے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا چیز اللہ کے حرام میں لگاتے. کیوں؟ یہ کون کرے گا؟ جب اللہ مالک کی تصدیق ہو جائے گا میرا کچھ نہیں، مالک کا سب کچھ ہے، تو یہ مولا کے لیے کرے گا. اب میرا مولا تو نہ زکات نکالے گا نہ صدقہ نکالے گا. اب دوسری علامت کیا ہے؟ یہ غصے کو پی جاتے. غصہ کون کرتا ہے؟ جانوروں میں ہوتی ہے صفت. جانور کی عادت ہمارے اندر، غصہ کریں بات بات پہ، بیوی پہ غصہ، اولاد پہ غصہ، آفس میں امپلائی پہ غصہ، اپنے نیچے والے غصہ، ماں باپ پہ غصہ. جانور ہے. اب یہ پرہیزگار بندے کیسے؟ اللہ جس کا نفس جو پاک ہے وہ کون ہے؟ غصے کو پینے والے، پی جانے والے. غصہ آیا، مولا تو ہی مالک ہے، یہ میری ملک نہیں ہے مولا، یہ میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا. یہ ایسے اللہ والے ہیں. یہ اللہ والوں کی جو نا صفتیں کہ میں مالک نہیں مولا، یہ سب تیرا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا مولا. اور لوگوں کے قصور معاف کرتے. اور یہ ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ان کے دل ایسے نرم ہوتے کہ لوگوں کو جو ہے نا قصوروں کو معاف کرتے، درگزر کرتے. ہم کیا کرتے؟ ہم جو ہے نا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، مل تو بولتے اس کو.
یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے جس کا نفس پاک ہو جاتا ہے یہ کرتے ہیں. ہم بول رہے ہیں نا میں پہچان تو اپنے آپ کو بول رہے ہیں, تو ہم دیکھیں ہم کیا لوگوں کو معاف کر رہے ہیں, کیا ہمارا عمل مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, ہم کیا ہم غصے کو پی رہے ہیں. یہ سیکھنا ہے. جب نفس کو پاک کریں گے, اللہ مالک کا دل میں تصدیق ہوگا تو ہم بھی یہ کر سکیں گے. اب ہمارا دل میں کیا ہے, یہ مالک وہ مالک, مخلوق کو معبود بنا کے بٹھا لی, دنیا کو معبود بنا کے بٹھا لی. تو ہم کیا کریں, لوگوں کے لیے عمل ہوگا, اللہ کے لیے نہیں ہوگا. ہم غصہ بھی کریں گے تو اپنے نفس کے لیے کریں گے. یہ غصے کو پینے والے, اللہ کی راہ میں مال تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی جو ہے نا خرچ کرنے والے, اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے, ایسے اللہ کے بندے. اور کیا ہے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے میں اس کو دوست. یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے دوست ہے, میرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے, قصور معاف کرتے تھے کہ میرے خاص بندے, اور میں دوست رکھتا ہوں. اللہ, اب جو اللہ کا دوست ہو گیا اسے کون دشمن نہیں کر سکتا. اور وہ لوگ کہ جب کوئی سخت گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی نازیبا حرکت کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں, جب کوئی بڑا گناہ کرتے ہیں, سخت گناہ کرتے ہیں, نفس پر ظلم کرتے ہیں, تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی, خاص بندوں کی صفات ہوتا ہے کہ نفس پر جو ظلم کرتے ہیں, ایسے میرے بندے ہیں کہ نفس پر جیسا ہی ظلم ہوا اللہ کو یاد کرتے, اللہ کا ذکر کرتے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے. کیسے بندے اللہ کے؟ ہم کیا کرتے ہیں, گناہوں پہ اکڑتے ہیں. ارے اللہ مالک کے دل میں ہے, ہمارے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے, مگر ہمیں بتا رہے ہیں تو بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات. ہم بول رہے ہاؤ بھائی باتیں سب دیکھ لیں گے بعد. ہم گناہوں پہ اکڑے ہوئے, ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے. اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں, اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو معافی مانگنے والے, اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا. اللہ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, تم مجھ سے مانگ. تو ہم جو ہے نا جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, گناہوں کو, زندگی کو نہیں چھوڑ رہے, تو ہم دیکھیں ہماری زندگی میں گناہوں کو زندگی چھوڑے, جو زندگی میں گزر رہے ہیں ہم, یہ جو گناہ کر رہے ہیں تو چھوڑے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ کرے میرے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا. تو ہم مانگے مولا سے, مولا ہمارے تمام زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دے, صغیرہ گناہوں کو, کبیرہ گناہوں کو, تمام گناہوں کو بخش دے مولا, تو ہی ہمارا حاجت روا, ہمارا غلطی ہوگی. یہ معافی مانگے ہم مولا کے بندے بنے, اپنے نفس کو پاک کرے, دنیا کی محبت دل سے نکالے, تزکیہ نفس کرے, علم دین حاصل کرے, علم لا الہ الا اللہ حاصل کرے, اور وہ جان بوجھ کر اپنے برے افعال پر اڑے نہیں رہتے. مطلب اللہ والے جو ہے, اللہ کی جو خاص بندے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے گناہوں پر, اپنے جو برے افعال ہیں اس پر اڑے نہیں رہتے. مطلب اکڑتے نہیں, گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, مولا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, مولا یہ غلطی ہو گئی, مولا غلطی ہو گئی, مسٹیک ہو گئی, مولا معاف کر دو. یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں, اللہ کے خاص بندوں کی نشانیاں ہیں. ہم کیا کرتے, کچھ ہوتے ہی ہاں بھائی میں صحیح تھا بولتے. ہم جو ہے نا عاجزی نہیں کرتے مولا کے سامنے. اکڑ کیا ہے, شیطان بھی اکڑا تھا, میں بہتر ہوں بولا تھا. ہم شیطانی صفت ہے, جانوروں کی صفت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 79. اے انسان جو کچھ تجھے بھلائی پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے, اور جو تکلیف تجھ کو پہنچے وہ خود تیرے نفس کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان جو کچھ تجھے بھلائی ملتی ہے میری طرف سے. ہم کیا بول رہے ہیں, بھلائی بول دو. اب جب نفس ناپاک ہو گیا تو بھلائی کچھ بھی ملے تو ہم کیا بولیں گے, انہیں دیا. جب نفس کی ہم حقیقت کو جانیں گے, نفس ہمارا پاک ہوگا, قلب ہمارا ناپاکی سے نکلے گا, تو ہم بولیں گے مولا یہ تو نے دی. اب نفس ناپاکی ہے تو ہم بولیں گے بھلائی اس سے ملی. اب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے انسان جو بھلائی تیرے کو ملی ہے میں نے دی ہے میری طرف سے, اور جو تکلیف تجھ کو پہنچے وہ خود تیرے نفس کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے جو تکلیف ہے, جو بھی پریشانی ہے, تو خود تیرا نفس ہے. یعنی تو نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا. نفس پر رحم کیا کرنا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں کہ نفس پر رحم کرنا, اپنے آپ پر رحم کرنا یہ ہے کہ تو گناہوں کی زندگی کو چھوڑے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچائے. تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی زندگی چھوڑنا ہے, توبہ کرنا ہے, اور اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچانا. اللہ تعالیٰ کیا کریں, جو پریشانیاں آئی تجھے میں نے دیا, خود تیرا نفس ہے. یعنی تیرا نفس جانور بنا ہوا ہے, تیرا نفس شیطانی بنا ہوا, اس کو انسان بنا. اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو رہے ہیں, انسان تو بھلائی تو میں دیتا ہوں, مگر جو پریشانیاں آتی, مصیبتیں آتی, وہ تیرا نفس ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا, اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے. تو کیا کرنا ہے, اپنے نفس پر رحم کرنا, اپنے آپ پر رحم کرنا کیا ہے, لوگوں پر رحم کرنا کیا ہے, کہ ہمیں گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے, اور اللہ کے عذاب سے اپنے نفس کو بچانا ہے. لوگوں پر رحم کرنا کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
کہ لوگوں پر رحم کرنا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو، تو پہلے اپنے آپ پر رحم کرے، اپنے آپ پر رحم کرے. کھانا پینا یہ سب یہ خواہشات، یہ ضرورت ہے، ہم خواہشات میں لگ گئے، اس کی کھانے میں لگ گئے، پینے میں لگ گئے، یہی سمجھ رہے زندگی. صبح اٹھے کھانا، دوپہر اٹھے کھانا، ہمارا حرکت ہماری فکر کھانا کھانا. صبح اٹھے تو کیا کھاؤں، دوپہر میں کیا کھاؤں، شام میں اٹھتے کیا کھاؤں، پھر رات میں سوتے تو صبح کیا پکاؤں، صبح اٹھتے تو صبح میں کیا کھاؤں، پھر دوپہر کا سوچتے ہیں، پھر آفس جائے کیا کھاؤں، دکان پہ کیا کھاؤں، ٹفن میں کیا لے کے جاؤں. یہی فکر میں ہم لگ گئے. ہمیں کیا کرنا تھا، اللہ کی پہچان حاصل کرنا تھا. آفس جانا تو دیکھنا تھا مالک کی پہچان کیسا حاصل کرے. دکان کو جانا تو دیکھنا تھا کہ مالک ہماری پرورش، اس کی پرورش کیسا کر رہا ہے، مالک ہماری حاجتیں، یہ دیکھنا تھا. ہم یہ نہیں دیکھ کے کیا کرے، اس کی غلطیوں میں لگ گئے، اپنے نفس کو جو نا نہیں پہچانے، اپنی حقیقت کو نہیں دیکھے، ہم ادھر ادھر معاملات میں لگے. تو جانور سے بدتر ہماری زندگی. اللہ تعالیٰ کہے یہ تو جانور نہیں، جانور سے بدتر. سورہ یوسف آیت نمبر 53. اور میں اپنے نفس کو بذات خود پاک نہیں کہتا، بے شک نفس برائی سکھاتا ہے. یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کوٹ کر، اللہ تعالیٰ کو اتنی بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کوٹ کرے، اور میں اپنے نفس کو بذات خود پاک نہیں کہتا. یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیارے ہیں. آپ کہتے ہیں میں خود نہیں کہتا کہ میرا نفس پاک ہے. بے شک نفس برائی سکھاتا ہے. آپ اتنے بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں خود نہیں کہتا اپنا نفس پاک ہے، حالانکہ پاک ہے، مگر اب ہمیں اللہ تعالیٰ نصیحت کے لیے فرما رہے ہیں، یہ اتنے بڑے ہو کے، میرے پیارے ہو کے، میرے بندے ہو کے میری عبادت کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور ہم کیا کریں، میں پاک ہوں بھائی، غسل لے لیا، پاک ہوں بھائی. یہ پاکی ظاہری پاکی کو پاکی سمجھ رہے ہیں. ہمارا باطن دیکھے تو جانور بنے ہوا ہے، ہمارا باطن دیکھے تو جو نا کتا بنے ہوا ہے، درندہ بنے ہوا ہے، سانپ بنے ہوا ہے، بندر بنے ہوا ہے، مکاری کے کام کر رہا ہے. ظاہر ایک باطن ہے. ہم یہ حرکتیں کر کے سمجھ پاکوں سمجھ. ہر چیز کا ظاہر ہوتا، باطن ہوتا. باطن کی پاکی ضروری ہے، نفس کی پاکی ضروری ہے، خلق کی پاکی. ابھی خلق میں بات ناپاکی دور ہوگی، دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ مالک تصدیق ہوگا تو نفس بھی پاک ہوگا، نفس بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے مطمئن نفس ہے، یہ مطمئن نفس کرنا ہے. اب ہمارا بنے ہوا نفس ہے، ہمارا بنے ہوا ہے، یعنی جانوروں کی حرکت کرنے والا، شیطان کی حرکت کرنے والا، میں کرنے والا نفس بنے ہوا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں خود نہیں کہتا، آپ کی عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی فقیری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک نفس برائی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا. بخشنے والا کون ہے؟ گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. سورہ مؤمنون آیت نمبر 74 to 80. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس راستے سے الگ ہو رہے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس راستے سے الگ ہو رہے ہیں، یعنی اپنا راستہ بنا لیے، اپنے نفس کو جو ہے نا اللہ کے حوالے کرنا تھا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا تھا، مگر جانوروں جیسے حرکتیں کر رہے، شیطان والی حرکتیں کر رہے. اور اگر ہم ان کے حال پر رحم کرے، اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کے حال پر رحم کرے، اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں ان کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہے نا ہم ان کی مصیبتیں دور کرے، تکلیفیں دور کرے، ان کو جو پہنچ رہی ہے اس کو دور کرے، تو یہ ایسے بد ہے، یعنی ایسے برے ہیں، اپنی سرکشی پر اڑے رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ لوگ ایسے ہیں، میں تکلیفیں دور کر رہا، پریشانیاں دور کر رہا، مگر اپنی جو برائی ہے، جو سرکشی ہے، جو حرکتیں ہیں اس پر اڑے رہے. یعنی میں صحیح، برا کام کر کے ہم کیا کرتے، میں صحیح، ہر کام کر کے کیا بولتے، میں صحیح، غلط کر کے بھی بولتے میں صحیح بولتے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی دور، میں پریشانیوں سے نکالتا ہوں، تکلیفیں دور کرتا ہوں، مگر اپنی سرکشی پر اڑے رہتے اور بھٹکتے پھرے، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے. اللہ تعالیٰ بولے میں تکلیفیں دور کرا، بھٹکے پھر رہے، عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے رہے. ابھی ہماری عادت ہے، ہم جھکتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہم مخلوق کے سامنے جھکیں گے، باس کے سامنے جھک جائیں گے، دوست کے سامنے جھک جائیں گے، رشتے دار کے سامنے جھکیں گے، مگر ہم اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑتے اور اپنی منشائی زندگی گزارتے، اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں پریشانیاں ان کی دور کرتا ہوں، یہ کیسے بندے ہیں، اکڑے رہتے ہیں، ہر چیز دیتا ہوں، حاجتیں پوری کرتا ہوں، مگر اکڑے رہتے ہیں، جھکتے نہیں. یہ اب ہم اپنے اندر دیکھیں، کیا ہم کوئی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے نہیں، اڑے رہ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نا غضب ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں بالکل نا امید ہو گئے
اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور قیامت کے دن اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو چلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کا کام ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ لوگ کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بہت کم شکر کرتے ہو تم لوگ۔ دل دیا، آنکھ دیا، کان دیا۔ تو شکر کب بنے گا بندہ؟ جس کا نفس پاک ہوگا، پھر اللہ کا شکر بھی، اللہ کی پہچان حاصل کرے گا تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا۔ اب نفس ناپاک ہے، جانوروں کی عادتیں ہے، شیطان کی عادت ہے، تو یہ نفس ناپاکی میں جو نا مخلوق کا شکر کرے گا، اللہ کا شکر نہیں کرے گا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 84-90، اے پیغمبر ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو اس کے اندر یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر ان سے پوچھیے زمین میں ہے جو اس کے اندر ہے یہ سب کس کا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے۔ ان سے کہو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اے پیغمبر ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ان سے پوچھو ہے حبیب مالک کون ہے عرش عظیم کا؟ یہ ضرور کہیں گے یہ بھی اللہ ہے۔ تو ان سے کہو پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب اس زبان سے تو کچھ بھی پوچھو میرا ہے بولتے، میں زمین آسمان کا مالک ہوں، میں چلاتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، یہ زبان سے تو کہتے، مگر یہ مجھ سے ڈرتے نہیں۔ ان سے پوچھو اے حبیب یہ مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ زبان سے تو بول رہے ہیں میں مالک ہوں، مگر یہ ان سے پوچھو اے حبیب یہ مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب صفتیں بھی اللہ کی۔ ہر چیز گنواؤ اے حبیب یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، ہر چیز یہ کہیں گے اللہ مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان سے کہو کہ پھر تم کہاں سے جادو پڑ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کے پاس حق بات پہنچا دی اور بے شک یہ جھوٹ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب اب ہمارے پاس دیکھیے ہم زبان سے بول رہے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ دیتا بھائی، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں ان سے پوچھو ہے حبیب یہ لوگ کہیں گے اللہ مالک ہے، یہاں اللہ مالک ہے آسمان کا، اللہ مالک ہے زمین کا، اللہ دیتا، اللہ بادشاہ ہے، اللہ ضرورتیں پوری کرتا، اللہ زندہ کرتا، اللہ موت، مگر اللہ تعالیٰ ان سے فرمانے حبیب ان سے کہو مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں لوگ؟ مطلب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے دل میں ایک، ہماری بھی حرکتیں یہی ہے، ہم زبان سے بول رہے ہیں اللہ مالک ہے، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھی ہے۔ مالک کیا ہے؟ مالک حاجتیں پوری کرتا ہے، مالک مل کی ضرورتیں پوری کرتا، مالک مل کی حاجتیں پوری کرتا، مالک مل کی ہر آن پرورش کرتا، مالک مل کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ضرورت اس کی پوری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں انہیں میری حفاظت کر رہا، نوکری میری حفاظت کر رہی، بینک بیلنس میری حفاظت کر رہی، بینک بیلنس میری حاجتیں پوری کر رہی، جو سونا ہے میری حاجتیں پوری کر رہی، میری پراپرٹی میری حاجت پوری کر رہی۔ زبان سے تو بول رہے ہیں مگر دل میں ہماری، اب یہ کیوں ہے؟ دل ناپاک ہے، دل ناپاکی سے نکلنا ہے، دل ناپاکی دور کر بھی یہ دنیا کی محبت دل سے نکلنا، اللہ مالک کی تصدیق ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا۔ تو یہ اب جب یہ دل میں لا الہ الا اللہ تصدیق ہو جاتا ہے، حضور غوث الصقرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ مالک کی تصدیق ہوتا ہے یعنی ایمان اور یقین تصدیق ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ حکمت جاری فرما دیتے، حکمت نازل فرما دیتے اس کے قلب میں، اور اس کے قلب میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ کس کے دل میں؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں یقین ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں، برکتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو محفوظ فرماتے ہیں تمام آفتوں سے۔ اب تمام آفتوں سے محفوظ فرماتے کون ہے؟ یہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، نفس جس کا پاک ہوگا، قلب جس کا پاک ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ آفتوں سے بھی محفوظ کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نشانیاں بتاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ متقی لوگ ہیں، یہ دین کے سمجھ بوجھ والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، تقوی والے لوگ، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ کافی ہر معاملے میں کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہو یا نہ ہو، اللہ کافی ہمارے۔ تو بات کیا ہے؟ اپنے آپ پر رحم کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ پر گناہوں کو زندگی چھوڑے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے۔ ابھی کب ہوگا نفس کی پاکی؟ کیا ہوگی؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں نفس جو پاک ہوگا، کہ نفس پاک کا کیسا ہوگا؟ دل جو ہے نا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں بادشاہ، دل کے قبضے میں، اور جو دماغ ہے وہ وزیر ہے، دل کے قبضے میں ہر چیز ہوتی ہے، نفس بھی دل کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اگر دل ناپاک رہے، دل میں ناپاکی ہو تو نفس بھی ناپاک، دل پاک ہو تو نفس پاک ہوگا، دل کی پاکی ضروری ہے۔ دل کیا بادشاہ ہے، بادشاہ جتنا اچھا رہا اتنا اچھا اس کی جو نا سلطنت رہے گی،
مثال دیتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک کشتی ہوتی ہے، اس کا ایک کیپٹن ہوتا ہے. آپ مثال دیتے ہیں بڑی کشتی ہے، کروز جا رہی ہے، کشتی کی مثال دیتے ہیں جسم کی مثال، اور وہ جو کیپٹن ہے وہ کیپٹن کی مثال دیتے ہیں وہ نفس کی مثال ہے. کیپٹن کا ارادہ اچھا رہا تو کشتی اچھی طرح چلتی ہے، صحیح لے کے جاتا ہوں. ارادے غلط ہے تو ادھر ادھر ٹھوک دیتا ہوں، صحیح نہیں چلاتا، صحیح نہیں چل سکتا، یا اس کو چلانے نہیں آتا، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ جو ہے نا ٹھوک دیتا، وہ نقصان کرے گا، بڑا ایکسیڈنٹ کرے گا. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ جسم فرما بردار کب ہوگا، کشتی فرما بردار کب ہوگی، جب اس کا کیپٹن صحیح ہو رہا تھا. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں جب جسم ہے یہ جسم بھی فرما بردار کب ہوگا، جب نفس اللہ کا فرما بردار ہو. اگر نفس شیطانی بنا ہوا ہے تو جسم بھی شیطانی حرکتیں کرے گا. اگر نفس درندہ بنا ہوا ہے تو جسم بھی درندے والی حرکت کرے گا. اگر نفس جانور بنا ہوا ہے تو جسم بھی جانور والی حرکتیں کرے گا. تو یہ اولیاء اللہ فرماتے دل بادشاہ ہے. بادشاہ جب درست ہوگا تو اس کی جو ہے نا سلطنت بھی درست ہوگی، اس کے فیصلے درست ہوں گے تو اس کو فائدہ اس کو بھی ملے گا، اس کی سلطنت کو بھی ملے گا. تو یہ نفس جب کب پاک ہوگا، دل میں یہ دنیا کی محبت نکل، دل میں اللہ کی حاجت روائی پن کی تصدیق ہونا. یہ دل جب پاک ہوگا نفس جو ہے نا نفس مطمئنہ بنے گا. اگر دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے تو یہ نفس بھی کیا ہے، یہ نفس امارہ رہے گا، یہ جانوروں والا نفس رہے گا، یہ شیطان والا نفس. اب اس سے نکلنا ہے تو دل امپورٹنٹ ہے، یہ دل مرکز ہے، کیونکہ دل میں ایمان آتا، دل میں یقین آتا، دل میں اللہ کی پہچان آتی، دل معرفت کرتا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، دل کیا ہے، علم کے رہنے کی جگہ ہے، علم آتا ہو، وہ علم سٹور ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا علم سٹور ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سٹور ہوگا. تو یہ قلب جب پاک ہوگا تو نفس بھی پاک ہوگا، کیونکہ دل بادشاہ ہے. بادشاہ کو صحیح کرنا ہے اپنے. یہ بادشاہ ہمارا جو نا ناپاکیوں میں دل میں ہمارے کیا ہے بت بیٹھے ہوئے. وہ بت کیا ہے، نوکری کا بت ہے، پیسوں کا بت ہے، کریڈٹ کارڈ کا، بینک بیلنس کا، نہ جانے کتنے بت ہم نے بنا لیے. نوکری کا، پیسوں کا، جو نا موبائل فون کا، گاڑیوں کا، پراپرٹیوں کا، شادی خانوں کا، اسکول کا، جو بھی ہمارے جو تعلقات ہے، رشتے داروں کا، دوست کا، بھائی کا، بہن کا، ہم سمجھ رہے ہیں انہیں میری حالت، انہیں میری حالت، انہیں یہ جو ناپاکی ہے ہم دل میں بٹھا لیں. جب اللہ مالک کی تصدیق ہو جائے گا، دل سے ناپاکی دور ہوگی تو نفس بھی پاک ہوگا، نفس اللہ کا فرمانبردار بنے گا. اب نفس دل جب ناپاک ہے تو نفس بھی ناپاک رہے گا. اور اللہ تو دل بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کو صحیح کرنا. بادشاہ کو صحیح کیسا کریں گے، اس علم دین سے علم دین حاصل کریں گے، یا خصوصاً علم لا الہ الا اللہ حاصل کریں گے، علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کریں گے. تو ہمارا جو قلب ہے، یہ قلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پہچان جب آئیں گے، مقصد حیات پر کام کریں گے، ناپاکی دور کریں گے تو نفس بھی پاک، نفس سے مطمئنہ بنائے. اور جب پاک ہو جائے گا نفس، ہم اپنے آپ پر بھی رحم کریں گے، لوگوں پر بھی، تو سکون بھی ملے گا، اور جو ہے نا دوسروں کو بھی سکون دے گا بندہ، اپنے آپ کو بھی سکون دے گا. ورنہ کیا ہوگا، نفس پر ظلم کرے گا. ظلم کیا کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، اپنے آپ پہ بھی ظلم کرے گا، اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا، جانور کی حرکتیں کرے گا، درندے کی حرکت کرے گا، شیطان کی حرکتیں کرے گا. اور کیا ہے، تزکیہ نفس علم دین حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے. تفسیر نہیں فرماتے ہیں تزکیہ نفس ضروری ہے، علم دین حاصل کرنے سے پہلے تزکیہ، یعنی دنیا کی محبت دل سے نکلنا. دل سے جب دنیا کی محبت نکل جائے گی تو یہ تزکیہ نفس ہو جائے گا، نفس پاک ہوگا. تو ناپاکی دل سے نکلی، دل بادشاہ ہے، ناپاکی نکلی دنیا کی، اور اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آیا، حقیقت والا علم آیا، اللہ کی پہچان والا، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان والا علم آیا. یہ جب پہچان آ گئی تو نفس پاک ہوا. اور اگر بغیر علم، بغیر دنیا کی محبت نکالے، یعنی بغیر نفس کے تزکیہ کے علم دین حاصل کرتا، تو کیا فرماتے ہیں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسا ہے پاگل کے ہاتھ میں تلوار دے دی جیسا ہے. پاگل کیا کرتا، تلوار پھراتا، ادھر ادھر پھراتا، خود بھی ہلاکت میں ڈالتا، خود کو بھی دوسروں کو بھی دلاتا. اب جو بغیر تزکیہ نفس کے جو نا دین سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، کیا کر رہے ہیں، خود بھی ہلاکت میں ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا. تو ہمیں کیا ہے، ہلاکت سے نکلنا ہے تو اپنے آپ پر رحم کرنا ہے، یعنی اپنے نفس پر رحم کرنا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، گناہوں کی زندگی سے نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنا. کب نکلے گا، علم دین حاصل کریں گے، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، جو مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا وہ حاصل کریں گے، خبر کے سوالات کی تیاری کریں گے، تو ہم یہ کام کریں. اب یہ سیکھیں گے کیسا، یوٹیوب پر الحمدللہ آن لائن لیکچرز اویلیبل ہے، منشا حق چینل پر. منشا حق چینل آپ ٹائپ کریں، منشا حق چینل جب ٹائپ کریں گے تمام لیکچرز اس میں اویلیبل ہے، کہ قلب کی، نفس کی صاف کی پکائی، قلب کی صفائی کیسا ہوگی، نفس کی صفائی کیسا ہوگی. یہ جو اللہ مال توحید سیریز چلائی گئی ہے، خبر سیریز چلائی گئی، لاک ڈاؤن سیریز، اس میں بتایا، آسان الفاظ میں سمجھایا گیا ہے. اس کو سمجھ کر، اس کے نوٹس بنا کر جو ہے نا اس پہ محنت کریں. اور کچھ اگر مسئلہ ہے تو وہاں پر کمنٹ کر کے سوال کر سکتے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے مولا، اس حاضری کو قبول فرمائے مولا، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیجیے مولا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا مولا اس مقصد کو پورا کرنے والا بنائیے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔